السلام علیکم عزیز طالبات۔ ہم عباسی عہد کے پہلے خلیفہ عبداللہ الصفا کے دور کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کا عبداللہ الصفا کے چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس میں ہم عبداللہ الصفا کے جو کہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا کارنامے کمپائل کریں گے، اور پہلا خلیفہ ہونے کے ناطے اس کے کندھوں پر سلطنت کے استحکام کی جو بھاری ذمہ داری پڑی تھی اس کو دیکھیں گے کہ اس نے اس کو کیسے نبھایا اور اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ تو پہلے عباسی خلیفہ نے یعنی عبداللہ الصفا نے جو سلطنت سنبھالی تھی وہ بڑی کمزور تھی، یعنی ایک نوزائیدہ سلطنت تھی، یعنی ایک بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی نئی ریاست جب بنائی جاتی ہے، کوئی حکومت جب قائم کی جاتی ہے تو اس کا حال بھی اسی نوزائیدہ بچے جیسا ہوتا ہے۔ اس کو استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو کہ اس سلطنت کو مضبوطی بخشیں۔ تو ایسے میں صفا نے حوصلے اور تدبر سے ان سارے حالات کا جائزہ لیا، مقابلہ کیا اور ایسی خلافت قائم کی، ایسی حکومت قائم کی کہ اس کے بعد آنے والے جو اس کے جانشین تھے ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط حکومت آئی، اور انہوں نے پھر اس کے کارناموں کو اور علم و فضل کے حوالے سے جو کارنامے سر انجام دیے ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ تو اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے یعنی جب کوئی ریاست وجود میں آتی ہے تو پچھلی ریاست یعنی سابقہ جو حکمران قوم ہوتی ہے اس کے حکام جو بغاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو مرکز گریز رجحانات ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی ڈائنیسٹیز بنانا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ان کی کشمکش بھی اس دور میں کہ جب ایک نئی حکومت وجود میں آ رہی ہوتی ہے تب عروج پہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے مروان ثانی جب قتل ہوا جو کہ بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا تو اس نے عالم اسلام کو ایک بحرانی اور غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ بنو امیہ کے وہ افراد جو مختلف اعلیٰ مناصب پہ فائز تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، وہ بھی فوری طور پہ اس نئی صورتحال سے مصالحت نہیں کر پا رہے تھے، اور انہوں نے بغاوت کی راہ اختیار کی، یعنی اپنی اس پوزیشن کو دوبارہ سے مستحکم کرنے کے لیے، دوبارہ اس پہ قائم ہونے کے لیے انہوں نے عباسی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک بھر میں یعنی یہ جو ان کی جتنی بھی سلطنت تھی، جتنے علاقے بھی اس میں شامل تھے، ان سارے علاقوں میں جو ہے وہ شورشیں اور بغاوتیں ہونی شروع ہوئیں، اور صفا نے اپنی طرف سے نہایت چابک دستی سے اور سختی سے ذرا کام لے کے ان سب بغاوتوں کو کچل دیا۔ ان کی ہم ڈیٹیل پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سارے علاقوں میں اس نے امن و امان قائم کیا۔ پھر یعنی سب سے اہم بات جو کہ یعنی حیرت انگیز ہے خود میرے لیے بھی، کہ دیکھیں ایک حکمران جو ایک نئی سلطنت کو سنبھال رہا ہے اور اس نے اس سلطنت کو مضبوطی کی طرف بھی گامزن کرنا ہے، اس نے بغاوتوں کا خاتمہ بھی کرنا ہے، پھر بھی صفا کے پاس اتنا وقت بھی تھا، اتنی ہمت بھی تھی اور اتنی جرأت بھی تھی کہ اس نے ساتھ ساتھ فتوحات بھی، یعنی فتوحات اس ٹائم پہ ہوا کرتی ہیں کہ جب بڑا امن و امان کا دور ہو، اور جب حکمران جو ہے یا حکومت جو ہے وہ معاشی حوالے سے بڑی خوشحال ہو اور مکمل طور پہ اپنی مضبوط بنیادوں کو استوار ہو، تو اس ٹائم فتوحات کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن ابوالعباس الصفا نے اس نوزائیدہ عباسی سلطنت کو سمٹنے اور اس کے جو شکست کا عمل تھا اس سے محفوظ کر لیا تھا اس نے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فتوحات کا عمل بھی شروع کر دیا، اور بڑی طاقتوں سے یعنی چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی، ترکمانستان کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا صوبہ یعنی علاقہ تھا، اور روم کی حکومت جو ہے وہ تو ویسے ہی سپر پاورز میں شامل ہوتی تھی۔ تو یہ تینوں ریاستیں یا تینوں حکومتیں جو ہیں انہوں نے سرحدی علاقوں میں بغاوتیں کرنی شروع کی، اور چینیوں اور ترکستانیوں کے خلاف صفا نے اپنی طاقت استعمال کی، اور ترکستانی حکمران جو نے اس نے اپنا مطیع بنا لیا، یہ بھی ہم پہلے سے
یعنی بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو چائنا جو ہے اس کے ساتھ جنگ تالاس ہوئی، اس کی بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو چائنا کو اس نے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور اس سے اپنے مقبوضات جو تھے ترکستانی مقبوضات وہ واپس لے لیے۔ ہاں البتہ رومی جو ہیں ان کے ساتھ اس نے وقتی طور پہ صلح کی پالیسی اپنا لی، اور اس میں کیا حکمت تھی کہ ابھی وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوا کہ وہ سپر پاور کا مقابلہ کر پاتا، لیکن پھر بھی اس کی یہ جو پالیسی تھی رومیوں کے ساتھ یہ جارحانہ پالیسی تھی، یعنی اپنی سرحدوں کی حفاظت والی پالیسی تھی، اور اس پہ اس نے یعنی کام کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور اس کی عقل مندی اور ہمت کو داد دی جاتی ہے کہ اس نے اتنے نازک وقت میں بھی بغاوتوں کا خاتمہ بھی کیا اور ساتھ میں فتوحات بھی جاری رکھی۔ پھر جب بنو عباس برسر اقتدار رہے تھے تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمیشہ جیسے ہی نئی حکومت وجود میں آتی ہے تو سب سے بڑا خطرہ پرانی حکومت یعنی سابقہ حکمران قوم کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پرانی حکومت جو ہے اس کا تو انہوں نے خاتمہ کیا ہی، اس کے ساتھ یہ کہ یہ جو تحریک چلی تھی، یہ جو تبدیلی آ رہی تھی، یہ تبدیلی علویوں کی وجہ سے آئی تھی، یعنی تحریک بنو عباس جو ہے یہ بیسیکلی ہاشمی تحریک تھی۔ بنو ہاشم نے یعنی علویوں نے اس کو شروع کیا تھا اور اتفاقاً ان کی سربراہی جو ہے وہ عباسیوں کے پاس آ گئی، لیکن بہرحال یہ کہ عباسیوں نے یہ حکومت جو ہے اس کو اور اس تحریک کو علویوں کے نام پہ ہی آگے بڑھایا تھا، اس لیے لوگ اس کو علویوں کی حکومت کے طور پہ ہی دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی جب حکومت قائم ہو گئی تو حکومت عباسیوں کی قائم ہوئی علویوں کی بجائے۔ تو اس طرح سے علویوں اور فاطمیوں اور عباسیوں کے درمیان کشمکش کا ایک خطرناک قسم کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ عباسیوں کو اپنے مد مقابل جو ہے وہ فریقین جو تھے یعنی علوی اور فاطمی ان کی عوامی مقبولیت کا احساس تھا، اس لیے صفا نے فوراً سے ان سے سختی کی پالیسی نہیں اپنائی، بلکہ انہیں بڑی نرمی سے اور فیاضی سے، بخشش سے اور بڑے اچھے طریقے سے انہیں ہینڈل کیا گیا، اور اس طرح سے فریق مخالف جو ہے یعنی علوی اور فاطمی جو ہیں انہیں فوری طور پہ یعنی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یعنی وہ مطمئن ہو گئے عباسیوں کے اس طرز عمل سے۔ تو جب تک علوی اور فاطمی جو ہیں میدان عمل میں اترے، بغاوت کی راہ انہوں نے اختیار کی، تو تب تک عباسی اتنے مضبوط ہو چکے تھے، ان کی حکومت اتنا استحکام حاصل کر چکی تھی کہ علویوں اور فاطمیوں کے لیے کامیابی کی راہیں جو ہیں وہ بند ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی علوی خطرہ جو ہے اس سے صفا نے بڑی عقل مندی سے اس سے نپٹنا جو ہے وہ شروع کیا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ ملک بھر میں بدامنی اور لاقانونیت، قتل و غارت کی ایک فضا قائم ہو گئی تھی، اور ذرا سی اگر یہ غلط پالیسی اختیار کرتا تو یہ عباسیوں کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ تو اس نے امن و امان کے قیام کے لیے جو سب سے ضروری اقدام تھا کہ اس نے اپنے قابل اعتماد اور بڑے ہی قریبی لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، جیسے اس نے ابو جعفر منصور کو جزیرہ اور آذربائیجان کا علاقہ جو ہے وہ وہاں تعینات کیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ ایک بہت یعنی اس کا مخلص سپہ سالار تھا، اس کو اس نے یعنی اعلیٰ عہدے پہ فائز کیا۔ تو اس نے یعنی اپنے جو بہت قریبی لوگ تھے انہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر کے امن و امان کا قیام جو ہے وہ عمل میں لے کے آیا، اس کو اپنی ترجیح پہ رکھا۔ پھر نظم و نسق کے قیام کے حوالے سے بھی کہ اس نے دور و نزدیک کے علاقوں کی حد بندی کرائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر مقرر کیا، جیسے آپ کو بہت ڈیٹیل میں تب میں نے بتایا تھا کہ ابو جعفر منصور کو جزیرہ اور آذربائیجان کا گورنر مقرر کیا، اپنے چچا داؤد کو مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، یمن اور یمامہ یعنی حجاز کا علاقہ، اور دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو شام، ایک بھتیجے کو کوفہ، سلیمان بن علی کو بصرہ، بحرین، عمان اور اہواز، اور ابو مسلم خراسانی کو خراسان کا والی مقرر کیا۔
اسی طرح سے مصر کی حکومت جو تھی وہ ابو عون عبد الملک کے سپرد کی گئی۔ تو اگرچہ ایک اعتراض جو ہے بنو عباس پہ یا صفا کی ذات پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے تمام مناصب پہ اپنے رشتہ داروں کو تعینات کر کے اقربا پروری کا ثبوت دیا، یعنی اپنے ہی خاندان کو نوازنے والی بات کی۔ لیکن چونکہ عباسی خلافت جو ہے اپنے بہت ابتدائی دور میں تھی اور اس ٹائم پہ کسی اور شخص سے یا اپنے مخالفین کے نرغے سے نکلنا یا ایسے افراد کی تقرری کی ضرورت جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی کہ ان افراد کی ذمہ داریاں اور وفاداریاں جو ہیں وہ شک و شبہ سے بالاتر ہوں، لہٰذا اس کی یہ حکمت عملی جو ہے ایک سیاسی ضرورت تھی اور ان حالات میں اپنے وفادار قریبی لوگوں پہ ہی وہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ تو خاندان کے اس باہمی اتحاد اور ہم آہنگی کی وجہ سے ہی عباسی اپنے تمام جو مد مقابل تھے ان کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ عباسی خلافت جو ہے اس کو اگرچہ بہت شروع ہی سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صفا نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام لے کے نئے انتظامی اور سیاسی ڈھانچے کی تعمیر کی۔ پھر صفا کے دور کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو قرار دیا جاتا ہے وہ منصب وزارت کا آغاز ہے، یعنی عبداللہ صفا نے حکومت کی تشکیل نو کی اور وزارت کا منصب جو ہے وہ قائم کیا۔ یہ عہدہ ایرانیوں کی سابقہ مجوسی حکومتوں کے عہد میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، یعنی اسلامی دنیا میں اس عہدے کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایرانی جو ہیں ان میں اس عہدے کا رواج تھا۔ تو عباسی دور میں یہ پہلا شخص تھا ابو العباس صفا جس نے اس اہم عہدے کو شروع کیا اور اس پہ سب سے پہلے ابو سلمہ خلال کو فائز کیا گیا اس عہدے پہ۔ یہ شخص جو ہے یہ آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ شارٹ کوسچن میں آپ کو آ سکتا ہے کہ ابو سلمہ خلال کہاں سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ کوفہ کا رہنے والا تھا اور اپنے علم و فضل اور فیاضی کی بنا پہ لوگوں میں بڑا مقبول تھا اور عباسی دائی تھا، اور اس کی دلی ہمدردیاں جو ہیں اہل بیت نبوی کے ساتھ تھیں۔ صفا جب کوفہ دارالحکومت آیا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ حمیمہ سے کوفہ آئے تھے، تو کوفہ دارالحکومت آیا تو ابو سلمہ خلال نے اس کی بیعت کرنے میں تھوڑی تاخیر کی کیونکہ وہ علویوں کو اس عہدے پہ فائز کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے صفا کے دل میں اس کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی، اور ایسے میں جب کوئی علوی یا فاطمی آگے نہیں بڑھا خلافت کے لیے تو اس کو بیعت کرنی پڑی۔ لیکن صفا کے دل میں وہ جو غلط فہمی تھی یا وہ جو دشمنی تھی اس نے اسے یعنی قتل کروانے پر مجبور کرا دیا، یعنی صفا نے اسے ابو مسلم کے ذریعے قتل کرا دیا۔ ابو سلمہ خلال کے بعد منصب وزارت پہ خالد برمکی کو فائز کیا گیا۔ خالد برمکی جو ہے یہ اس کا دادا برمک کے آدشکدہ نوبہار کا متولی تھا۔ خالد انہی کے اولاد میں سے تھا، اور برامکا جو ہیں یہ بڑا عرصہ تک عباسیوں کے وزیر رہے، اور علم و فضل کے حوالے سے، علوم و فنون کے حوالے سے ان لوگوں کا بہت بڑا رول ہے عباسی حکومت میں۔ پھر اموی حکومت جو ہے انہوں نے اپنا دارالخلافت دمشق کو بنایا تھا۔ تو دمشق اپنی تمام تر خوبیوں اور موزونیت کے باوجود عباسیوں کے لیے مناسب اور قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہاں امویوں کے ہی حامی زیادہ تعداد میں مقیم تھے۔ کوفہ کو نئے دارالحکومت کے طور پہ ایک دفعہ تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن کوفہ والے جو ہیں وہ بھی اپنے سابقہ ریکارڈ کی بنا پہ عباسیوں کو کوئی خاص پسند نہیں تھے، کیونکہ یہ بڑے متلون مزاج تھے اور شورش پسند تھے۔ اس لیے ابو العباس صفا وہ پہلا عباسی خلیفہ ہے جس نے اسپیشلی دارالحکومت جو ہے وہ الگ سے تعمیر کرانا شروع کیا۔ کوفہ عراق میں کے قریب ہی ہے، اور وہاں آہستہ آہستہ اس نے اپنے حکومتی دفاتر منتقل کر لیے۔ خارجہ پالیسی جو ہے اس نے بڑی کامیاب قسم کی خارجہ پالیسی اس نے قائم کی۔ یہ آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بغاوتیں اس نے ساری ختم کیں، اور اس کے علاوہ ترکستان کی حکومت کے ساتھ، چینیوں کے ساتھ
اور رومیوں کے ساتھ اس نے جو پالیسی اختیار کی اس کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو ان تینوں مد مقابل جو مخالف حکومتیں تھیں، ان کی حیثیت اور ان کی نوعیت اور قوت کا الگ الگ اس نے اندازہ کر کے تو ان کے ساتھ حکمت عملی اختیار کی۔ چینیوں کو اپنے علاقوں تک محدود رکھنے کے لیے ان کے خلاف اپنی فوج روانہ کی۔ جنگ تالاس جو 751 عیسوی میں ہوئی، اس میں اس نے چینیوں کو مکمل شکست دی، اور رومی جو ہیں انہیں بھی وقتی طور پہ تو ان سے صلح کر لی گئی، لیکن یہ ہے کہ رومی خطرہ جو ہے وہ ان کے سر پہ منڈلا رہا تھا، تو اس حوالے سے سرحدی اس نے پالیسی اختیار کی۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت بنو عباس کا بانی تھا، اور اس نے نظم و نسق بہترین قائم کیا، اور بڑے مخدوش اور بڑے برے حالات میں جو کہ بڑی بے چینی کی فضا تھی، خزانہ بھی خالی تھا، نظم و نسق مقفول تھا ایک طرح سے، تو ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے اس نے پہلے بانی خلیفہ کی حیثیت سے عباسی سلطنت جو تھی اس کو مضبوطی فراہم کی، اور یہ ایسی مضبوط حکومت بنی جو صدیوں بعد تک بھی دنیا اسلام کا مرکز رہی، اور اس کے ان عظیم الشان کارناموں کی وجہ سے اسے خلافت بنو عباس کا اولین معمار قرار دیا جاتا ہے، اولین بانی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ابو العباس الصفا کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ کوسچنز دیکھیں گے اس چیپٹر کے، اور اس چیپٹر کے ہی شارٹ کوسچنز جو ہیں انہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے، یعنی جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس میں سے شارٹ کوسچن خود سے بھی بنا لینے، اور پھر اس کا آپ کا اس چیپٹر کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ ابو العباس الصفا کو پہلے عباسی خلیفہ کی حیثیت سے یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کوئی بھی کوسچن ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ابو جعفر منصور شروع کریں گے جو کہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔